وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما في الزهراء بقية الله روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة دائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما توسلات والمصلات. سامعین محترم و برادران عزیز، سب سے پہلے تو ہماری دین کی جانب سے آپ کو عید بقیر بہت بہت مبارک ہو. کل جس گفتگو کو ہم نے اختتام پذیر کیا ولایت کے ضمن میں کہ رزق کبھی ولایت کے عنوان سے ہوا کرتا ہے تو کبھی اولاد کے عنوان سے ہوا کرتا ہے، کبھی مال و دولت کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کو جو کچھ بھی دنیا میں ملتا ہے سب من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے رزق پروردگار ہے. دیکھیے، جب کوئی انسان کسی چیز کو ذخیرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثلا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک ٹینکی ہے جس میں پانی بھرا جائے، تو سب سے پہلے وہ ایسی ٹینکی یا ایسا برتن تلاش کرے گا کہ جو پہلے سے لیک نہ ہو، جس میں پہلے سے پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو. ایک انسان محنت کر کے مثال کے طور پر اوپر ٹینکی موجود ہے، اس میں پانی پہنچانا ہے، اب بجلی خرچ کر رہا ہے، پائپ سے موٹر سے پانی جا رہا ہے. اگر وہ موٹر پوری رات بھی چلتی رہے بلکہ کئی ہفتے چلتی رہے، مگر اگر وہ ٹینکی کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں سے لیک ہے، تو وہ ٹینکی کبھی بھی بھر نہیں سکتی. اسی طرح اگر ایک انسان رزق کے حوالے سے، مال کے حوالے سے وہ تمام کام انجام دے جو پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں ائمہ طاہرین کے ذریعے سے، ان تمام باتوں کو انجام دیتا رہے، مگر ساتھ میں وہ فعل بھی انجام دیتا رہے، وہ کام بھی کرتا رہے کہ جس کے ذریعے سے رزق رک جاتا ہے، تو اس کو ان تمام اعمال کا کہ جو رزق میں برکت کا باعث ہے فائدہ نہیں ہو سکتا. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں پہ توجہ دے کہ جو رزق کی راہ میں رکاوٹ بنا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جلدی کہ جو رزق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع کلامی کرتے. ایک ہے صلہ رحمی، ایک قطیع الرحم ہوتا ہے، ایک صلہ رحم ہوتا ہے. جو صلہ رحمی کرتا رہے، اپنے خاندان والوں سے میل جول رکھے، پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت کرتا ہے. اور جو اپنے خاندان والوں سے قطع کلامی کرتے، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دے، تو پروردگار عالم رزق روک دیتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو مجھے ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں 5 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. کہنے والا کون ہے؟ وہ کہ جس کا کلام عین حق ہوا کرتا ہے، کہ جو کہہ دے وہ ہو جایا کرتا ہے. کیا فرمائے کہ تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو، وہ چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی، کہ تم اپنے خاندان والوں سے میل جول رکھو، میں تمہیں 5 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک رزق کی فراوانی، یعنی انسان اگر اپنے خاندان والوں سے میل جول رکھے تو اس کا رزق کبھی بھی تنگ نہیں ہوگا. دوسرا، اس کی عمر میں زیادتی ہوگی. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی مولا نے ضمانت دی ہے اگر ہم صلہ رحمی کرتے رہیں. اور صلہ رحمی کیا ہے؟ کبھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں وہ ہم سے بے روکی سے پیش آتے ہیں، ہم سے ناراضگی سے پیش آتے ہیں، ہم سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں.
تو ہم کیا کریں؟ ایسے لوگوں سے میل جول رکھیں گے، مثلاً لڑتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، جو بھی برا سلوک ہو سکتا ہے وہ ہم سے کرتے ہیں، تو کیا پھر بھی ہم ان سے میل جول رکھیں؟ تو دیکھیے میل جول رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان لازم ہے اس کے ان کے گھر جائے، اگر میسج کے ذریعے سلام بھی بھیج سکتا ہے تو صلہ رحمی کی اتنا ہی کافی ہے، لیکن کسی بھی حال میں اپنے رشتے داروں کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد یہ مرتبہ ضرور پڑھی محمد والے کو، یہ ایک ایسا مسئلہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ اپنے خاندان والوں کی ذرا سی بات پہ بھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور سالہ سال اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ضمانت دینے والے امام ہیں کہ اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ دوسری چیز امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اگر کوئی شخص جاگتا رہے اور مصلح عبادت پر رہے تو اور اچھا ہے، اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کا رزق فراوان ہو جائے۔ اب دیکھیے پھر وہی بات کہ امام کا کلام ہے، مطلب ہم تاریخ میں بے شمار واقعات پڑھتے رہے کہ جو امام کہتے چلے گئے وہ ہوتا چلا گیا، تو لیکن جب ہمیں اپنے رزق کی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارے سامنے یہ کلام امام موجود ہے، مگر ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے اور اسی وقت کی دین کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ وہ وقت ہمیں مل جائے کہ ہم کسی طرح سے اس وقت میں سو لیں، جبکہ امام کیا فرمائے؟ روایت کا جملہ ہے کہ پورا دن گلیوں میں کوچوں میں پھرنے سے زیادہ انسان کے رزق میں برکت یہ 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ جو طلوع فجر سے طلوع شمس تک بیٹھے گا، اس سے زیادہ برکت ہوگی اس محنت سے جو پورا دن کرتا ہے۔ اب اگر انسان یہ چاہتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہو، اچھی برکت ہو اور اس کو رزق میں کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ وقت جو طلوع فجر سے طلوع شمس تک کا ہے، طلوع آفتاب تک کا ہے، سورج نکلنے تک کا ہے، اس وقت کو اپنا قیمتی وقت سمجھے اور کم از کم مصلح عبادت پر رہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو فجر کے حوالے سے ترتیبات میں ہمیں ملتی ہیں، وہ اسی وجہ سے رکھی گئی ہے تاکہ آپ کا یہ وقت بآسانی اور خدا کی عبادت میں گزرے۔ اس کے علاوہ یعنی اگر کوئی شخص سوتا رہے گا تو اس نے ایک قیمتی موقع جو رزق کی فراوانی کا تھا وہ اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ دیکھیے آج اس مہنگائی کے دور میں ضروری ہے کہ اگر ہم ائمہ تحریم کی تعلیمات سے متمسک رہیں گے تو نہ ہم اس دنیا میں کسی بھی لحاظ سے پریشان ہوں گے، نہ مال کے لحاظ سے، نہ صحت کے لحاظ سے، نہ اولاد کے لحاظ سے، نہ اپنے دین و ایمان کے لحاظ سے، اور نہ اس قیامت کے روز آخرت میں پریشان ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ اس موقع پر کہ جب ایسا دور چلتا ہے کہ ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف سنگستی ہے، ہر طرف مسائل ہے، ہم ائمہ تحریم کی فرامات کو، ائمہ تحریم کی تعلیمات کو، ائمہ تحریم کی تعلیمات پر سختی سے عمل کریں۔ تو 2 چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، ایک صلہ رحمی، خاندانی معاملات میں اپنے تعلقات کو بہترین طریقے سے استوار رکھنا، دوسرا طلوع فجر سے طلوع شمس تک جاگتے رہنا۔ اب مصلے پہ بیٹھ کے اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک مرتبہ ضرور پڑھیں محمد والے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دیکھیں، ہر چیز جو ائمہ تحریر بتاتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کی لاجک، اس کی علت، اس کی دلیل، اس کی منطق ہمیں پتہ ہو، مگر کیونکہ امام کی جانب سے آیا ہے تو ہمیں اتنا ضرور یقین رکھنا چاہیے کہ امام نے فرمایا ہے تو اس کام سے ایسا ہو کر رہے گا۔ اب امام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص کھڑے ہو کر دنگا کرے تو یہ چیز فقر کا باعث ہے، جو شخص کھڑے ہو کر دنگا کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے رزق میں تنگی ہو جائے گی۔ اب کیسے ہو جائے گی؟ اس دنگے سے رزق کا کیا تعلق ہے یہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جو تمام علوم کو جاننے والا ہے یہ اس کا فرمان، اور
शख्स खड़े होकर कंधा करता है उसका दिल कमजोर हो जाता है, और जो बैठ के कंधा करेगा उसके रिस्क में बरकत भी है और उसका दिल भी मजबूत होता है। तो ये ऐसी चीजें जो हम आमतौर पर हर शख्स अपने घर में कंधा दिन में एक दो दफा तो करता ही, लिहाजा इस चीज को हमने मरूज खातिर रखना है कि जब भी हम करें तो ईमान की तालीमात की रोशनी में करें। एक मतलब सवाल पड़ी मोहम्मद वाले सही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इसके अलावा जल्दी जल्दी मैं जिक्र कर देता हूँ, हमारे मुसलमानों में एक कसम खाने का रिवाज है। कोई शख्स झूठी कसम खाए तो इमाम फरमाते हैं कि उसका रिस्क बंद हो जाएगा, तंग हो जाएगा। लिहाजा अपने कलाम में सच्ची बात नहीं कर रहे तो एहतियात करें कि कसम ना खाए। झूठी कसम तो इंसान को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सच्ची कसम खाने में भी इंसान क्या करे, एहतियात करे, ताकि रिस्क इंसान का बराबर जाए। इसके अलावा बकरी के जाले, इमाम फरमाते हैं कि बकरी के जाले घर में ना बनने दो, जैसे ही बनने लगे क्या करना चाहिए, उनको साफ कर देना चाहिए। इसके अलावा रात को घर में गंदे बर्तन नहीं होने चाहिए। अब देखिए ऐसी चीजें कि एक इंसान अगर सोचते बैठ जाए कि क्या किस तरह से मुमकिन है कि गंदे बर्तनों से मेरी जॉब, मेरे रिस्क की बरकत का क्या ताल्लुक। लेकिन जरूरी नहीं हमें हर बात समझ में आए। अगर इमाम हमारे मौजूद होते तो यकीनन वो हमें बताते, लेकिन जितना इल्म हमारे पास इमाम से पहुंचा है उसमें बस ये बात पहुंची है कि ये काम आपने नहीं करना। और अगर हम चाहते हैं कि खुद तजर्बा करके देखें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तजर्बा करना दूसरे स्टाइल में बेहतर है कि हम इस काम से बचें। जब हम बचना शुरू हो जाएंगे और अपनी जिंदगी को नोट करें कि किस तरीके से हमारे रिस्क में क्या ऐसा ना करने से बरकत आ रही है, नहीं आ रही, तो बहुत जरूरी है कि आइमा की तालीमात को इस हवाले से ये समझ के माना जाए कि ये जो कह रहे हैं ये ही ठीक है। इसके अलावा हमारी एक और मुश्किल, आमतौर पर हर मोबाइल में, हर शख्स के पास मोबाइल मौजूद है, गाने सुनना। गाने सुनना रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। एक शख्स नमाजें पढ़ रहा है, 5 वक्त की तहज्जुद भी पढ़ रहा है, मगर साथ में कभी कभार गाने भी सुन रहा है, तो वो वही काम कर रहा है कि एक जगह से टैंकी को भर भी रहा है और दूसरी जगह से वो खाली भी होती जा रही है। तो इंसान पर लाजिम है कि ऐसी चीजों से बचे कि जो उसको गुनाह की तरफ इस अंदाज में ले जा रही है। और आज हमारे पास ये मोबाइल मौजूद है, जब भी चाहे हम गाना सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है, और ये सिर्फ रिस्क, अब देखिए रिस्क में क्या आ गया, मालो दौलत के साथ साथ दीगर चीजें भी मौजूद है, तो ऐसा ना हो कि हम इस बुराई की वजह से कई नेमतों से महरूम हो जाए। एक मतलब फिर के सवाल पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब वो कौन सी चीजें हैं कि जो रिस्क में बरकत का बाइस बनती है, चाहे कि इज्जत की वजह से चंद चीज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। एक चीज यही, तुलुए फजर से तुलुए शम्स तक जागना, मुसल्ले पर बैठना और ज्यादा बेहतर है। सीधा रहनी करना ये भी रिस्क में बरकत का बाइस है। इसके अलावा सूरह वाक़िया की तिलावत करना। अगर कोई शख्स सूरह वाक़िया की तिलावत मगरिब और इशा की बात करे तो परवरदिगार आलम उस पर रिस्क के दरवाजे खोल दिया करता है। इसके अलावा एक चीज जो बहुत जरूरी है कि हुकूक की अदायगी। मैं वो तमाम काम करता चला जाऊं कि जो रिस्क में बरकत का बाइस है, मगर अगर मैंने लोगों के हुकूक की अदायगी में कोताही की तो ये रिस्क में तंगी का बाइस है। वालिदैन के औलाद पर हुकूक, औलाद के वालिदैन पर हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, इन तमाम हुकूक की रियायत करना हम और आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आपको आज रिसालतुल हुकूक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के रिसाले आपको इमाम सज्जाद का रिसाला मिल गया, तो अब जितने भी हुकूक वहां दिए गए सबकी रियायत करना हमारे लिए मोजिब रिस्क है, रिस्क का बाइस है। अगर कोई शख्स चाहता है
کہ وہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے تمام حقوق کی رعایت کرے. اب دیکھیے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، یقیناً کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بات آپ کو کسی بھائی کی بری لگے گی، یقیناً کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی. تو ہمارا ایک مومن بھائی کے اوپر کیا حق ہے، ہمیں اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اس سے کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، یہ بھی اس کا حق ہے. اور یہیں پہ یہ جو آپ کی 15 دن کی ورکشاپ ہے، یہ اس بات کا یقیناً امتحان ہے. ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے رہنا، یہ یہیں سے آپ کی بہترین مشق ہو سکتی ہے. اور کوشش کیجیے کہ اس کی رعایت یہیں سے جس طرح سے بھی مشق کر سکتے ہیں بہترین انداز میں مشق کیجیے. ایک مرتبہ مل کے بابا سے بلند صلوات. آخری 2-3 چیزیں اور بے گفتگو تمام. دیکھیے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا، صلی علی. اور پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ آپ مجھ سے تجارت کیجیے. تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے یا کسی مومن سے تجارت کرتا ہوں تو ضروری نہیں کہ مجھے فائدہ ہی ہو. ممکن ہے مجھے فائدہ ہو، لیکن بہت ممکن ہے مجھے گھاٹا بھی ہو جائے. مگر ایک مرتبہ تجارت اس سے ہے کہ جس سے گھاٹا ممکن ہی نہیں. تو اللہ نے صدقے کو اپنے ساتھ تجارت قرار دیا. ایک یہ، اور دوسرا زیارت ہے امام حسین علیہ السلام. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رزق کی برکت چاہتا ہوں، میں رزق کی فراوانی چاہتا ہوں، اور نتیجے میں مجھے مال ہی خرچ کرنا پڑ رہا ہے. زیارت امام حسین سے جانے کے لیے مجھے مال ہی خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو دیکھیے صدقہ اور زیارت امام حسین کی مال خرچ کرنا، یہ دونوں اسی طرح سے کہ کبھی کبھار انسان مال خرچ کرتا ہے. جیسے بزنس میں بھی تو انسان مال لگاتا ہے نہیں لگاتا، مگر ہوتا کیا ہے کہ اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے فائدہ ہو. یہ جو مال آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پہ لگا ہے یا حج پہ لگا رہے ہیں، خود جس میں برکت کا باعث ہے، یا پھر صدقہ دے رہے ہیں، جتنی بھی مالی بات آتی ہے، یا خمس و زکات دے رہے ہیں، یہ خمس ادا کرنا اور یہ زکات ادا کرنا یہ خود مال کے برکت کا سبب بنتا ہے، مال کے پاکیزہ ہونے کا سبب بنتا ہے. اب کوئی شخص کہے کہ جناب میں تو الٹا مال خرچ کر رہا ہوں، 10,000 میرے پاس موجود تھے، اب 2,000 تو میں نے خمس دے دیا، یا میرے پاس 10,000 تھے تو ان میں سے 250 تو میں نے خمس دے دیا، زکات دے دی. اسی طریقے سے زیارت امام حسین پہ تو میں نے اپنا 1 لاکھ کے قریب 1.5 لاکھ خرچ کر دیا، حج پہ میں نے اپنا اچھا خاصا مال خرچ کر دیا. تو کیسے ممکن ہے یہ چیز جو رزق کی فراوانی کا باعث بھی الٹا مجھ سے پیسہ طلب کر دے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ ایک دفعہ تجارت کرنے انسانوں سے، یہ والی تجارتیں جو ہے یہ خمس دینا، یہ زکات دینا، یہ حج پر جانا، یہ زیارت امام حسین کرنا، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. اور اس انداز میں تجارت ہے کہ یہاں پر گھاٹا ممکن نہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ سے معاملہ یقیناً رزق میں فراوانی ہی ہوگی. آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، ہمیں حج بیت اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں تمام مشاہد مقدسہ کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں تعلیمات اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں محبان علی و اولاد علی میں سے قرار دے، ہمیں عزادار سید الشہداء میں سے قرار دے. جو کوئی بھی بے روزگار ہے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اسے صاحب روزگار فرما، جو صاحب روزگار ہے اس کے روزگار میں برکت عنایت فرما. جو کوئی بھی مومن و مومنات آج کی شب میں بیمار ہے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اسے شفایابی نصیب فرما. ہم اس عمارت میں بیٹھے رہیے مستقیم توفیقات میں اضافہ فرما. ہم یہاں پہ جس مقصد کے لیے ہوئے پروردگار ہم کو مقاصد میں کامیابیوں کا برانی نصیب فرما. آخری دعا اور ہمارے دل کی دعا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاکید فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات